ویلکم بیک ناظرین ہم خاص طور پہ غربت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. باجوہ صاحب سر میں آپ کا پہلے اس پہ پوائنٹ آف ویو لوں گا, پھر میں ضیاء اللہ خان صاحب کی طرف جاؤں گا. مجھے ذرا ایکسپلینیشن آپ بھی تھوڑا سا دیں. ابھی ہم پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ ہم نے تو جھنڈے گاڑ دیے ہیں سر اور عالمی سطح پر کامیابیاں ہو رہی ہیں. سر عوام کا کون سوچے گا آج کی؟ میں یہ بات نہیں کر رہا, میں اوتھینٹک سورس بتا رہا ہوں. عالمی بینک کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ 40% تک جو ہے وہ غربت جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے, جو کہ 20% تھی 2018 میں. تو مجھے سر یہ بتائیں کہ جب تک گراس روٹ لیول پر اور عوامی سطح پر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے عوام کو, تو عوام کو کیا چاہیے کہ آپ کی جتنی اچھی ڈپلومیسی ہو, آپ کے جو ڈیلیگیشنز حکومتی وہ جتنا بھی دنیا میں گھوم پھر کے سفارتی کامیابیاں حاصل کرتے رہیں. دیکھیے سر, گزارش یہ ہے کہ اس بات میں یہاں تک آپ نے کہا کہ کسی کمپنی نے یا کسی انسٹیٹیوشن نے, سر عالمی بینک ورلڈ بینک کی بات کر رہا ہوں بس سر. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ نے جو کہا ہوگا یقیناً آپ بڑے باخبر صحافی ہیں, آپ کی انفارمیشن مجھ سے بہتر ہے جی, لیکن میں کروں دیکھیں یہ اس طرح کے کام ہے جی کہ غربت کو ختم کرنا اور یا معیار زندگی کو بلند کرنا, یہ اٹ ٹیکس ٹائم. پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس نے سب سے پہلے جو بڑا کام کیا ٹائم. سر آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کتنی بار اقتدار میں آ چکی ہے اور ایکسپیرینسڈ آپ کی تمام ساری ٹیم ہے. چلے آپ وہ تو ان کا بنتا ہے نا سر پاکستان تحریک انصاف کے, ہاں جی پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تو شاید چیزیں سمجھ نہیں آئیں. دیکھیں چلو یہ بھی آپ کی بات جی سر کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات کی کتنی دفعہ ہو, لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہے جی کہ جب بھی گورنمنٹ جو پاکستان کی نون لیگ کی حکومت تھی جی ہر وقت اس کو اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہونے دی گئی, اور میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ جب 3 دفعہ وہ منتخب ہو اور تینوں دفعہ ہی ان کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. 2 دفعہ تو کیا گیا اور تیسری دفعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے کیا طریقہ کار کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ پاکستان میں ہم جو غربت کی ریشو ہے اس کے اوپر اس وقت تک کنٹرول تو کیا گیا ہے لیکن ہم کم نہیں کر سکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں, جبکہ ہمارے اوپر جب 2018 میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ گئی تھی تو سب سے بڑا پریشر یہی تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, بس یہ اناؤنس نہیں کر رہے سوری, لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان ٹریک کے اوپر چڑھ گیا, پاکستان پٹڑی کے اوپر چڑھ گیا ہے, جس کے اوپر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل چکی ہے اور اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں ممالک, ان کی وجہ سے چائنا اور سعودی عرب, قطر, ترکی, اس طرح جو دوسری یو اے ای ہے, اس طرح کی جو اسٹیٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں. تو آپ برڈن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں 2000, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تب وہ ڈیفالٹ کر رہے تھے, اب صورتحال سے ڈالیں ہم ان کی تسلی کروائیں گے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہم غربت ختم نہیں کر سکے تو ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, سب لوگ ذمہ دار ہیں, کوئی بھی گورنمنٹ ہو سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, سب کا اس میں حصہ ہے. لیکن ہمیں اس کے ایز پیرلل ود ایز کمپیریٹیولی اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم گناہ میں حصے دار ہیں تو کیا ہم نے اس گناہ کو دھونے میں کیا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت گورنمنٹ نے سنبھالا دیا ہے. ہم گرے لسٹ کی بجائے بلیک لسٹ ہونے جا رہے تھے, اس سے ہم بچ گئے ہیں اور اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہماری کرنسی اسٹرانگ ہے, ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتر ہے, ہمارے جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. جب گورنمنٹ ملی تھی, یہ جو آپ نے باجوہ صاحب بات کی ہے کہ سب دیکھیں میری بات سنیں سر, گزارش یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ آپ کی پارٹی کی بھی رائے ہے؟ آپ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم تو بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہیں, جو ہے وہ ہم سر میں کوئی بطور ممبر پارلیمان یا بطور منسٹر آپ کے پاس نہیں ہوں. میں ایک بطور میرے پاس آپ اس وقت پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں اور پی ایم ایل نون کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. ہاں اگر اس میں آپ کلیریفیکیشن کر دیں تو یہ آپ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ یار پارٹی کی رائے ہے. یہ آپ کی ذاتی رائے تو اس کو ہم بالکل ایکسپٹ کرتے ہیں. اگر ہم سب ذمہ دار ہیں تو کمپیریٹیولی ہم نے سب سے بڑھ کے کام کیا ہے. ہم نے سب سے بڑھ کے پاکستان کی
جو اکانومی ہے اس کو بہتر پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے ضیاء اللہ خان صاحب، جسٹیفیکیشن جو دی ہے ایکسپلینیشن جناب نے باجوہ صاحب نے، وہ آپ کو سمجھ آئی ہے سر؟ کہتے ہیں کہ سب کی غلطی ہے، ذاتی رائے تو انہوں نے گڈ جسٹر دیا ہے. کس طریقے سے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ ایک حکومت جائے گی، دوسری حکومت آئے گی، غربت اسی طریقے سے، عوام اس طریقے سے پستی رہے گی. حضور یہ گھومنے کے حوالے سے وہی گھنگرو ہیں جو بلاول بھٹو نے ہنا ربانی کے ساتھ مل کے توڑے تھے اور اب مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب توڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ مثال ہے جو پتہ نہیں ان کو قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک درخت پہ ایک جانور وہ بیٹھ کے ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ اور وہ کہتا تھا میں بہت محنت کر رہا ہوں. بات یہاں پہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کسی اور ملک کی کیا حفاظت کریں گے جب اپنے گھر کے بچوں اور خواتین پہ بمباریاں کر کے ان کو شہید کر رہے ہوں اور وہ معصوم اور نہتے لوگ ہوں. آپ حقیقت دیکھیں تو ان کی اوقات تو اتنی ہے اس حکومت کی کہ یہ سیلاب زدگان کے لیے اگر بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا سوچتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم جا کے پہلے IMF سے پوچھ کے آتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں گے. حقیقت سے برعکس آپ نہیں جا سکتے، حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو. اگر آج دیکھا جائے جس طرح خان صاحب فرماتے تھے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے، تو مریم صاحبہ کبھی وہ شوٹنگ کروا رہی ہوتی ہیں، کبھی کہتی ہیں کہ سرجری کے بغیر کینسر کا علاج ہوا ہے اور پھر اسی بندے سے پوچھتی ہیں کہ سرجری کے دوران کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک اور شوٹنگ کرواتی ہیں اور ورکر سے پوچھتی ہیں، ورکرز کو کہتی ہیں کہ گڈ ورک. اسی دوران ہی وہ پھر پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہو. حضور ان کی سوچ کا لیول تو یہ ہے، ان کی حقیقت تو یہی ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ وادی تیرہ میں جس طرح کا ظلم برپا کیا گیا ہے، جس طرح کی قیامت صغریٰ برپا کی گئی ہے، اس طرح کے حالات کسی ملک میں ہو سکتے ہیں؟ کوئی جمہوری ملک اس چیز کو قبول کر سکتا ہے؟ میں پبلکلی ڈیمانڈ کروں گا کہ اس واقعے کی FIR کرائی جائے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان سے حساب لیا جائے، پوچھا جائے. آج اگر آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے تو اس طرح کے وہ ملازم نما صحافی جو ہوتے ہیں وہ تو راہ الاپ سکتے ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول جو صحافی ہیں یا جو وکیل ہیں یا جو سیاستدان ہیں یا کوئی بھی عام آدمی ہے جو اپنی آزاد سوچ رکھتا ہے، وہ ان کی اس چکنی چپٹی باتوں پہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا. وہ اسٹیٹ سے بات کرے گا اور ان کو حقیقت بتائے گا. آپ صحافیوں پہ نہ آئے، آپ کے پاکستان تحریک انصاف کا یہی المیہ ہے کہ آپ پھر سوال صحافت اور میڈیا پہ اٹھا دیتے. ہم تو ہمیشہ جو ہے، میں بذات خود بھی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا نیریٹو اور ہمیشہ جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن لی جائے. اور میری سوال کرنے کی ہمیشہ لغاری صاحب سب سے زیادہ اس میں صحافی ٹول بنے ہیں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. آپ شاہزیب خانزادہ کی مثال لے لیں، آپ جاوید چودھری صاحب کی مثال لے لیں، آپ کامران شاہد کی مثال لے لیں. میں آپ کو کتنے نام گنواؤں. آپ حسن ایوب راوی جیسے آؤٹ کی مثال لے لیں جو فیصلہ آنے سے پہلے فیصلے اناؤنس کر دیتا ہے. سر آپ عمران ریاض کی مثال لے لیں کہ وہ کس طرح ان سے زندگی بچا کے بھاگا ہے، جتنا ظلم عمران ریاض کے ساتھ ہوا. حضور انڈیویجول کی بات کی ہے، میرے جملے پہ ذرا غور کیا کریں. میرے جملے سے امید لغاری صاحب میرے جملے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ میرے جملے پہ غور کیا کریں. میرے جملے میں لفظ تھا انڈیویجول. وہ صحافی جو انڈیویجول کیپیسٹی میں اس طرح کی حرکات کرتے ہیں یا جو ان طاقتوروں کے پیرول پہ ہوتے ہیں، ان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں اور حقیقت یہی ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ علیمہ خانم صاحبہ پہ جا کے حملہ آور ہوئے، کیا دیکھنے کو ملتا ہے سر؟ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. مہربانی فرما کر میرا جو سوال ہے اس حوالے سے میں صرف آپ سے ایکسپلینیشن چاہ رہا تھا. آپ کا پوائنٹ میں کچھ سمجھ گیا ہوں. میاں صاحب سر، یہ تمام جو معاملات ہیں غربت کے حوالے سے، گراس روٹ لیول پہ تبدیلیاں پتہ نہیں کب آئیں گی، عوام کو کب ریلیف ملے گا.
ایک طرف پولیٹیکل جو سکورنگ یا پولیٹیکل جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی اب ایک جلسہ کرنا جا رہی ہے، اور جس طریقے بیرسٹر گور صاحب نے فرمایا ہے کہ اب جو ہے ہمیں انسٹرکشنز ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کوئی مذاکرات کی بات نہ کی جائے، تو کس طریقے سے یہ معاملات بڑھیں گے جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہی عوام کے مفاد کے لیے نہیں بیٹھیں گی؟ دیکھیے ایک طرف آپ گولیاں چلا رہے ہوں اور دوسری طرف مذاکرات کر رہے ہوں تو یہ ممکن نہیں رہتا. پھر جناب میاں صاحب ضیاء اللہ خان صاحب کی بات سننی ہوگی. دیکھیں جی، اگر ملک کو آپ نے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو ایک سٹیبل گورنمنٹ بڑا ضروری ہے جی، اور ہمیں یہ چاہیے، گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے اور ان کو چاہیے اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی وہ اکٹھا کرے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور دیکھیں نا جی، پرائم منسٹر سب کا پرائم منسٹر ہے، وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے بھی. اب اگر اپوزیشن کو کوئی تکلیف ہے تو یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے اور پرائم منسٹر کا خاص طور پہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی تکلیف کو دور کریں اور ان کے معاملات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں اور ان کو ایک پیج پہ لے کے آئیں، ایک ٹیبل پہ لے کے آئیں. اور ملک کی اگر آپ نے ترقی کی طرف جانا ہے اور اگر آپ نے مہنگائی ہے، تو جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ مہنگائی تبھی ختم ہوگی کہ ایک زرعی ملک ہے اگر ہم نے اپنی زراعت کو ٹھیک کر لیا. آج بھی ہم 30 سے 35 من فی ایکڑ پیداوار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو 100 من پہ لے کے جانا ہے. اگر جب تک کہ ہم اس کو یہ 70-80 من پہ بھی لے گئے تو ہماری بہت بڑی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ترقی بھی ہوگی اور یہ ہماری جو غذا ہے اس کا بھی سلوشن ہے. اور پھر ہماری جو کسان کو، جب تک کہ آپ کسان کو خوشحال نہیں کرتے، اب اس سیلاب کے اندر آپ نے جو ہے آپ کا جو کسان ہے اس کا برا حال ہے. آج آپ اس کے پاس جا کے دیکھیں، اس کے پاس تو اپنے جو جانور ہیں ان کے پاس اس کا چارہ بھی نہیں ہے. مطلب ہر جگہ پہ نہیں ہے، جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر بہتر سے بہتر اقدامات کرے اور ان کو ہر طرح سے ریلیف دے. ان کی جو ہے مالی امداد بھی کی جائے، ان کی جو فصلیں جن کی تباہ ہوئی ہیں، اور ان کو تاکہ اس سے وہ دوبارہ سے کھڑا ہو سکتا ہو. اور ایک بات تو یہ سیلاب کے اندر یہ ضرور ہوتی ہے کہ جس زمینوں پہ آپ کا سیلاب ہے اس سے وہ ان کی مجموعی پیداوار جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. اور یہ اس سے ایک یہ پازیٹیو بات یہ ضرور ہوتی ہے کہ اگلے 2-3-4 سال آپ کی فصل بہت بہتر ہوگی. اور اس سے ہمیں جب اگر آپ نے جامعہ پالیسی ایک بنا دی تو پھر میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مہنگائی بھی دیکھیں نا، فی ایکڑ پیداوار ایک کسان کی لاگت ہے، اگر اس کے 10,000 روپے ایک لاگت آ رہی ہے اور اس کو آپ اس کا منافع جو ہے وہ 11,000 یا 12,000 ہے، تو اس سے کیسے وہ اس کو میٹ کر جائے گا اور کیسے وہ اگلی فصل بھی تیار کر جائے گا. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی فی ایکڑ پیداوار بھی آپ بڑھائیں، اس کو آپ سبسڈی دیں، اس کو سیڈ کے اندر بھی دیں، اس کو سبسڈی دیں، اس کی انشورنس بھی جو ہے گورنمنٹ کی سطح پہ اس کی انشورنس ہو کہ تاکہ اگر اس طرح سے سیلاب آئے اور اس کے اندر سے اس کی فصل کا جو ہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو وہ ایک گورنمنٹ کی سطح پہ اس کی انشورنس ہو اور وہ اس کو ملے. ایک جامعہ پالیسی جب آپ بنائیں گے تو ڈیفینیٹ یہ جو سیلاب ہے اس کو بھی آپ اسی کا حصہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے آپ نے نپٹنا ہے اس سیلاب سے اور اس کی تباہ کاریاں اور کیسے ہوئیں گی. اس کے بعد پھر آپ کو اس کو کیا اس کے اوپر آپ اقدامات کرتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے آپ کو کیا اقدامات کرنے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اس وقت یہ موقع تھا کہ آپ دنیا کے لیے اپیل بھی کرتے اور IMF سے بھی آپ اپیل کرتے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے اور ہمیں جو ہے ہم اگر قرضہ بھی چاہ رہے ہیں تو انتہائی آسان شرائط کے اوپر ہمیں قرضے بھی دیا جائے. اور IMF بھی آپ کو، ورلڈ بینک بھی اس کے اوپر ریلیف دے سکتا ہے. اور ان کے یہ اس وقت دنیا میں آپ کو اپیل کرنی چاہیے تھی کہ بھئی دیکھیں. اور یہ پھر جس طرح سے آبی جارحیت ہندوستان نے کی ہے، اتنا نقصان آپ کو سیلاب سے اس طرح سے نہیں ہوا جتنا کہ ہندوستان نے جو آپ کا آبی جارحیت کر کے آپ کا نقصان کیا ہے. آپ کا غریب کسان تو اس وقت ختم ہو کے رہ گیا. تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے، اور جب وہ خوشحال ہو جائے گا نا تو پھر اس کے ثمرات آپ کی شہری آبادیوں کے اوپر بھی ہوں گے. پھر آپ کی دیکھیں نا، ایک گندم ہے فی ایکڑ پیداوار اگر آپ لے رہے ہیں 25-30 من، وہ 60 سے 70 من پہ چلی جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک تو آپ کے پاس جو زر مبادلہ آپ کو خریدنے کے لیے کوشش کر رہے تھے آپ،
اپنی اجناس کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے پھر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس وافر آ جائے گی، اور پھر آپ کے جو ہے آپ بجائے امپورٹ کرنے کے ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اس سے پھر آپ سبسڈی دے سکتے ہیں، ایک کامن مین کو بھی دے سکتے ہیں اور کسان کو بھی آپ سبسڈی دے سکتے ہیں، جو اس کی کھاد کے اوپر آپ دے سکتے ہیں، اس کے بیج کے اوپر آپ دے سکتے ہیں، اس کے روز مرہ کے جو معاملات ہیں اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، فلیٹ ریٹ آپ بجلی کا اس کو دے سکتے ہیں، اور کسان جب خوشحال ہو جائے گا تو ملک میں سمجھتا ہوں خوشحال ہو جائے گا، اور یہ غربت بھی تبھی آپ کی ختم ہونی ہے جب تک کہ آپ ایک جامعہ پالیسی نہیں بناتے اور ایک کامن مین کو ریلیف آپ نہیں دیتے، تب تک کہ یہ ملک خوشحال نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ کو ملک کے اندر ایک سیاسی، آخری بات مکمل کر رہا ہوں کہ اس کے لیے سیاسی محاذ کو بجائے اوپن کرنے کے آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری کی ساری ڈیبیٹس پاکستان پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں اور اس کے اوپر سلوشن بیس ہو، یہ نہ ہو کہ آپ ایک بات کریں اور اس کا سلوشن نہ آپ کو دیں۔ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ نہ ہو ان کی طرح، یہ جو بٹھا دیے گئے، لا دیے گئے۔ ٹھیک ہے باجوہ صاحب، سر جی ہم تو ربر سٹیمپ ہی ہیں جی، جو بات کرتے ہیں ملک اور قوم کی، تو ہم تو ربر سٹیمپ ہی ہیں، تو ہم نے تو ہر گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ باجوہ صاحب، سر اس پہ میں آپ کا پوائنٹ چاہوں گا کہ آپ ابھی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ ہمیں بھی موقع نہیں ملا، جب شہباز شریف صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، سب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہوئیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایک معاملہ ناگزیر ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے سمبولکلی چیزوں کو نہ لے چلیں، ریئلسٹک آپ نیگوسیشن کی جانب سے جائیں، تو کیوں نہیں نیگوسیشن ہوگی؟ بیرسٹر غور فرما رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں کرا کے معاملہ مزید دور ہوگا، جیسے میاں صاحب فرما رہے ہیں جامعہ پالیسی ہونی چاہیے، سیاسی محاذ کو آپ نہ جو ہے وہ پذیرائی دیں، آپ ریکونسیلیشن اور محافامت کی طرف معاملہ لے کے جانا چاہیے، پارلیمنٹ میں لے جائیں۔ بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے بالکل کریٹیکلی درست آپ نے کہا، لیکن میں آپ کو کروں کہ جب میاں شہباز صاحب، سر آنسر مجھے تھوڑا سا چھوٹا سا دیجیے گا تاکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو۔ جناب اوور ٹو یو۔ میں سر یہ کرنا چاہوں گا، جب میاں شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے اس وقت بھی، اس کے بعد بھی آپ کے علم میں آیا کہ اسی سال 25 میں بھی ڈیٹا فکس ہوئی، میٹنگز ہوتی رہی، لیکن پھر یہ بھاگ گئے۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان بیرسٹر غور صاحب کے پاس گئے، کیسر صاحب جو ہے سابق اسپیکر، ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے کہا آن دی فلور آف دی ہاؤس، ان کی ٹیبل پہ جا کے کہا کہ آپ مہربانی کریں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے بچوں کے فیوچر کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوری طور پہ اسی دن اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ مجھے اختیار انہوں نے دیا کہ میں دونوں فریقوں کو بٹھاؤں، لیکن یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی پولیٹیکل لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اس گورنمنٹ کو مانتا نہیں ہوں، حالانکہ ان کے بندے بھی حلف لے کے اور اپنی سیلری ڈرا کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے یہ کہا کہ سیٹیں نہیں چھوڑنی، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی چھوڑ دینی ہے آپ نے۔ وہ ہم سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ نے 4 سے 5 دفعہ کیٹیگوریکلی کہا اسٹیج پہ آ کے انہوں نے کہ ہم کسی صورت کسی سیاسی جماعت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو خط لکھا گیا جتنے صفحات کا، انہوں نے کہا ہمیں خط ملا نہیں، اگر ملے گا بھی تو ہم نہیں پڑھیں گے، پرائم منسٹر کو بھیجیں گے۔ سیاسی لوگ ہیں، سیاست دانوں سے بات کریں، لیکن وہ انہوں نے اس کے باوجود وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو ہمارے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ضیاء اللہ خان صاحب بہت شکریہ، میاں صاحب آپ تشریف لائے، جناب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے اینڈ میں یہ کنکلوژن اور کرکس اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں انٹرنیشنل اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ عالمی بینک کی آج کی یہ جو رپورٹ تھی
یہ ایک پیغام ہے تمام ارباب اختیار کے لیے، تمام سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے جو پہلے اقتدار میں رہے، جو اب اقتدار میں ہیں، کہ اگر ہمیں پاکستان ایک کامیابی کی راہ پر گامزن ہے تو عوام کو بھی اس چیز کے میرے خیال میں جو ان کی ایک ریپرکشنز ہیں اور ایک مثبت ریپرکشنز، ان کو پریولیجز ملنے چاہیے۔ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے، کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔